اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، سیاح بھی ہیں اور سیاستدان بھی، اور پنجاب نیشنل پارٹی کے چیئرمین بھی۔ جی ہاں، یہ شخصیت کوئی اور نہیں، ہمارے بہت ہی قابل احترام، بہت ہی پیارے دوست مطلوب احمد بڑائی صاحب ہیں۔ آج کل کینیڈا میں مقیم ہیں۔ میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور آج تشریف لائے ہیں۔ بڑائی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، اور آغا صاحب آپ کے تمام ناظرین، دیکھنے والے دوستوں کو، ویورز کو بہت بہت السلام علیکم، آداب اور نیک تمنائیں۔ میں ٹھیک ہوں سر، دعائیں آپ سب لوگوں کی الحمدللہ بہترین ہوں۔ جی بڑائی صاحب، ہم اپنے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ دوستوں نے کافی سوالات بھیجے ہوئے ہیں اور بہت دیر سے میں اس کوشش میں تھا کہ آپ سے انٹرویو لیا جائے۔ آپ کو پتا ہے پہلے بھی پروگرام بنا تو کچھ دوستوں نے کویسچن بھی کی۔ سوال یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں رہے، آمریت کے خلاف آپ نے بڑی جدوجہد کی ہے، اب پھر کیا ہوا کہ آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ دوریاں بڑھ گئی، پھر آپ عوامی تحریک قادری صاحب کے ساتھ چلے گئے اور پھر دل وہاں بھی نہیں لگا اور انہیں بھی چھوڑا اور پھر آپ نے پنجاب نیشنل پارٹی بنا لی۔ تو بڑائی صاحب اپنے اس سیاسی سفر کے بارے میں ہمیں بھی بتائیے اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ یہ جو داستان ہے یہ کیا ہے؟ یعنی آغا صاحب، آپ کا مقصد یہ ہے کہ پرانے زخموں کو چھیڑنا اور اور وہ کہتے ہیں نا پنجابی، جڑے کھریند لگے نے انہاں نوں پٹنا پھیر دو۔ چلو آپ کو 7 خون معاف ہیں سر، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، میں چاہ رہا ہوں کہ پرانی یادوں کو تازہ کر لیں۔ چلے ایسی کوئی بات نہیں، اس میں چھپانے والی کوئی بات نہیں۔ میری زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، تمام لوگوں کے لیے، اپنے خاص طور پہ جو ڈسکا کے لوگ ہیں، سیالکوٹ کے میرے علاقے کے لوگ ہیں، اور بلکہ میں ان کے علاقے کا ہوں، مجھے اس پہ بھی فخر ہے۔ اور جام کے سے تو مجھے ویسے بھی بہت پیار ہے، جام کے چیمہ سے۔ یہاں ہم ہاکی کھیلنے آیا کرتے تھے، اور ہائی اسکول کی ڈسکا تحصیل میں آپ کو پتا ہے سملے آر ڈسکا کرچل اور جام کے ہی تھے پہلے ہائی اسکول میں۔ تو اور یہاں پہ ہم آتے تھے، کبھی ہار کے جاتے تھے تو تب بھی خوش ہوتے تھے، کبھی جیت کے جاتے تھے تب بھی خوش ہوتے تھے۔ تو اس گاؤں سے، اس قصبہ سے، میں نے اسے گاؤں کبھی نہیں، میں اسے جام کے اور میتر والی کو ہمیشہ قصبات کہتا ہوں کہ یہ قصبے ہیں۔ تو مجھے ان سے لگاؤ ہے، پیار ہے، اس کی عوام سے، اس علاقے کے لوگوں سے۔ تو جناب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ میں ایک لوئر مڈل کلاس گھرانے کے کسان کا بیٹا ہوں۔ میں نے میترا والی میں آنکھ کھولی، میں نے تعلیم ابتدائی میترا والی سے اور کالج سے لی، پھر اس کے بعد میں جو گجرات میں کچھ عرصہ پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد میں پڑھائی کے لیے سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل داستان بھی تھی، جو میں نے سب سے پہلے کہ مجھے امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا مجھے سیالکوٹ کا صدر بنایا گیا جب میں ابھی اسکول میں ہی تھا، ہائی اسکول میں۔ تو پولیٹیکل جراثیم تھے جس کی وجہ سے جلدی وہ نظروں میں آ گیا، اور پھر وہاں سے میں اسلامی جمعیت طلبہ میں چلا گیا اور اسلامی جمعیت طلبہ کا ناظم بنا، اور
اس کے بعد کالج یونین کا صدر بنا، اور یہ تمام مراحل طے کرتے کرتے اس دوران لاہور میں پھٹے ہوئے، کوئٹہ میں، کراچی میں، یہ میں بات کر رہا ہوں 82 کی، 83 کی. تو ان دنوں جناب پھر مجھے بھی صحبتوں کا برداشت کرنی پڑی. تو میں نے میرے والدین نے، میری ماں نے سوچا کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے. میں چلا گیا، اور پھر وہاں جا کے سوئٹزرلینڈ میں نے اپنی بقیہ تعلیم جو کمپلیٹ کی الحمدللہ. اور یہ میری اور جب میں پاکستان سے جانے، اسلامی جمعیت طلباء کے میری کالج کے آخری ایام تھے کہ مجھے پی ایس ایف والوں نے، پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن والوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور ایک انتخابی اتحاد ہم نے کالجز میں بنایا، اور لہذا میں اس کے نزدیک چلا گیا. ان دنوں محترمہ بھی ایگزائل پہ تھی، بعد میں وہ پاکستان آئی. تو میرا، اور اس دوران جب مجھ پہ کیسز ہوئے پاکستان میں، ایف آئی آریں کاٹی گئیں میرے خلاف، ضیاء الحق کا دور تھا، تو ضیاء الحق صاحب نے جو ہے جینا پاکستان میں تھوڑا تنگ کر دیا، جس سے والدین پریشان ہو گئے. تو سوچا کہ میں اپنی تعلیم باہر جا کے کہیں کمپلیٹ کروں. ویزے وغیرہ کی ان دنوں کو خاص پرابلم نہیں ہوتی تھی. تو میں جناب چلا گیا سوئٹزرلینڈ، وہاں میں نے تعلیم مکمل کی، اور محترمہ کے ساتھ میرا رابطہ ہو گیا جو ان دنوں انگلینڈ، یو کے میں رہ رہی تھی. تو پھر بہت مل کے کام کیا محترمہ کے ساتھ، اور پورے یورپ میں. اور اسی وجہ سے مجھے یورپ پیپل پارٹی کا جو ہے وہ صدر بنا دیا گیا. اور جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے یورپ پیپل پارٹی کا صدر بنا دیا گیا، انچارج بنا دیا گیا. میں نے اس پلیٹ فارم سے یورپ میں پیپل پارٹی کی بکھری ہوئی قوتیں جو تھیں ان کو مجتمع کیا، اکٹھا کیا. اور اس کے بعد جناب پھر میں محترمہ کی ہدایت پر بے شمار مشن کیے، کام کیے. خاص طور پہ میں نے مرکز، کیونکہ میری تعلیم بھی جاری تھی سوئٹزرلینڈ میں، جنیوا میں، زیورچ میں، تو میں نے اس وجہ سے اس کو اپنا مشن بنایا، قیام ادھر کیا، اور ساتھ میں تعلیم بھی جاری رکھی اور پالیٹکس بھی جاری رکھی. تو محترمہ نے جلدی ہی مجھے فیڈرل کونسل کا ممبر بنا دیا، جو تھی سب سے بڑی کمیٹی، ایک جو ہے وہ پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی اور ایک فیڈرل کونسل تھی. پھر مجھے دونوں کا ممبر بنا دیا، ایگزیکٹو کونسل کا بھی اور فیڈرل کونسل، ایگزیکٹو کمیٹی کا بھی اور فیڈرل کونسل کا بھی، سی کا اور ایف سی کا بھی مجھے ممبر بنا دیا. جلدی میری کارکردگی محترمہ نے دیکھی، جذبہ دیکھا. تو پھر جناب اس کے بعد محترمہ کے ساتھ کام کرتے رہے ہم. اس درمیان محترمہ پاکستان آئی، میں بھی ان کے آمد سے کے ساتھ ہی پاکستان آیا. بعد میں میں 88 میں پاکستان کا آیا، جب حالات ٹھیک ہو گئے، جب ضیاء الحق صاحب چلے گئے، ہماری جو تھی پرچے ہمارے خلاف وہ تھوڑا دھندلا گئے. یہ تھی ساری داستان پیپل پارٹی میں انٹر ہونے کی اور محترمہ کے قریب جانے کی. اور کیونکہ محترمہ پاکستان سے باہر تھی اور ہم ان کے ساتھ تھے، اس لیے وہ قربتیں زیادہ بڑی، ایک استاد اور شاگرد والی، ایک بہن اور بھائی والی، ایک مطلب، اور ایک لیڈر اور ایک فالوور والی. تو یہ جناب سارے واقعات کے دوران میں نے محترمہ سے بہت کچھ سیکھا سیاست میں.
لیکن 2002 میں اس دوران میں نے اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور پھر میں نے اکیڈمی کمپلیٹ کی ادھر، اور اس کے بعد محترمہ کے ساتھ میں مکمل طور پہ جڑ گیا، اور میں ساتھ میں اپنا جاب بھی تھا تو جاب بھی کرتا تھا اور محترمہ کے ساتھ بھی اٹیچ رہا۔ پھر جب محترمہ غزائل پہ تھی 2000 کے بعد، تو محترمہ نے مجھے اپنا اسپیشل انوائے مقرر کیا، جسے آپ اردو میں خصوصی ایلچی کہتے ہیں۔ تو محترمہ کے اسپیشل انوائے کے طور پر میں نے دنیا کے تقریباً اس وقت کے ہر سربراہان مملکت سے ملنے کا، مجھے بیٹھنے کا، بات کرنے کا، ان کے ساتھ میسج محترمہ کے لے کے جانے، ان کے میسج محترمہ تک پہنچانے۔ ان دنوں نہ تو واٹس ایپ ہوتے تھے، یہ دور تھا صرف فیکس ایک ایسی چیز تھی جو جسے آپ ماڈرن کہہ سکتے ہیں، تو لیکن اس پہ بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے محترمہ نے جہاں کی اپنا میسج بھجوانا ہوتا تھا میرے ذریعے، اور میں ان کے لیے میسنجر کا کام یعنی اسپیشل انوائے کا کام کرتا تھا۔ تو دوریاں کیسے ہو گئی؟ دوریاں محترمہ کے ساتھ تو نہیں ہوئی، محترمہ نے 2002 کے بعد جب نہید خان صاحبہ کے پہ پابندیاں تھیں، وہ بات نہیں جا سکتی تھی، تو مجھے اپنا ایز اے سیکٹری بھی ساتھ رکھا، ایز اے جو پولیٹیکل سیکٹری بھی، ایز اے پرسنل سیکٹری بھی، ایز اے اسپیشل انوائے بھی۔ تو محترمہ کے پھر جب محترمہ کو واپس، جب محترمہ نے ارادہ نہیں کیا، اس درمیان جنرل مشرف صاحب تھے، اور انہوں نے رابطہ کیا ہم سے، اور میرے پاس بریگیڈیئر ذوالفقار تھے جو ان کے خاص الخاص تھے مشرف صاحب کے، وہ مجھ سے ملے۔ پھر ہم نے ایک ترتیب دیا، میں نے یہ چیزیں پہلے کم ہی کچھ کتابوں میں لکھی ہیں زیادہ تر، تو وہ میں آپ کے اس چینل کے لیے، آپ کے ناظرین کے، کچھ میرے انٹرویوز وغیرہ میں آتی نہیں ہیں۔ تو ہم نے جناب محترمہ کے واپسی کا جو پلان کرنا شروع کر دیا 2004-05 کے بعد۔ اس سے پہلے میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو، کیونکہ میں ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا، انٹیلیجنٹ ڈپارٹمنٹ میں یورپ کا، کہ ہمارا وہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ تھا، اور میری ان سروسز اور خدمات اور ڈیوٹی کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے محترمہ کے لیے امریکہ میں بھی جگہ بنائی۔ جب یہ ایگزائل پہ تھی، جلاوطنی پہ تھی، تو محترمہ کو مجھے شرف حاصل ہے کہ پینٹاگون میں لے کے جانے والا میں پہلا شخص ہوں اور واحد شخص ہوں۔ میرے ساتھ ہی محترمہ نے پینٹاگون کے 2 وزٹ کیے، اور میں لے کے گیا محترمہ کو، میں نے اپوائنٹمنٹ ساری سیٹل کی۔ اس کے بعد امریکن کانگریس میں، مطلب جس طرح ابھی آپ ریسنٹلی نتنیاہو نے خطاب کیا ہے، وہ بلایا، کسی ہیڈ آف اسٹیٹ نہ ہونے کے باوجود بھی میں محترمہ کو امریکن کانگریس میں لے کے گیا، اپنے وہ سورسز کی وجہ سے، جو ان کے جو اس ڈپارٹمنٹ میں میرے کام کرنے کی وجہ سے۔ تو پھر میں راجہ پرویز اشرف، جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بنے، ان کو بھی محترمہ کی ہدایت پہ پینٹاگون کا اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا وزٹ کروایا۔ ایک ہمارے اس دنوں چیئرمین ہوا کرتے تھے امین فہیم صاحب، جی میں انہیں بھی لے کے گیا محترمہ کی ڈیمانڈ پہ۔ پھر میں پاکستان کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو اب صدر ہیں، جناب سلطان چودھری صاحب، برسٹر سلطان محمود،
जी जी इनको भी मैं मोहतरमा की माँ पर पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट और अमेरिकन कांग्रेस में लेके गया कश्मीर के मसले के लिए। तो इस हद तक मैं मोहतरमा के साथ था। जब पाकिस्तान आई तो मैं था, उनसे पहले तो कुछ दिन पहले आ गया। और वहाँ यहाँ भी आके सारा इंतजाम और सिक्योरिटी वोटी का हमारे जुम्मे था। और जब मोहतरमा इधर एंटर हुई सादकाबाद से, जब पंजाब में इंटर हुई, लाड़काना में पहले जलसा किया। कराची में जो हुआ वाकयात वो अक्टूबर वाले वो आपको याद है क्या हुआ। लेकिन जब वो कराची से और सिंध से पंजाब एंटर हुई सादकाबाद से, तो उन्हें मैंने आगे जाके रिसीव किया। और रहीम यार खां में हमारे अजीज थे जुएद उड़ैच MNA, जो बाद में MNA बने। मैं उनके हाँ उनको लेके गया और जलसा कराया रहीम यार खां पंजाब में पहला। फिर क्योंकि आपको पता है, सारे नाज़रीन को भी पता है कि मैं मोहतरमा और आसिफ जरदारी साहब के जो स्विस केसेस थे, उन सब केसेस का मैं पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पे थी स्विट्जरलैंड में, जिसमें SGS कोटेक्ना और सरे महल और वो ज्वेलरी का केस था और बैंकों का केस था। उसमें उन सब की पावर ऑफ अटॉर्नी आज भी मेरे नाम पे है। ना वो कैंसिल हुई है और ना वो, लेकिन वो आज भी उन सब केसों का जो रुजहात है वो मेरे ही पास है। तो वो केसेस भी मैं साथ में डील करता था। तो फिर हमने रहीम यार खां से बहावलपुर मोहतरमा का जलसा किया उसी दिन। और फिर वहां से मुझे मोहतरमा ने भेज दिया कि आप जाएं स्विट्जरलैंड, और उसकी हेयरिंग आ रही है केस की, अब वो करके 2-3 दिन में वापस आए। मैं पेशावर जाऊंगी इससे आगे, वहां पे मुझे करना है, तो एड्रेस करना है। मैं वहां से स्विट्जरलैंड एयरपोर्ट पे था कि जब मुझे इतला मिली, और वो इतला भी मुझे एक इंडियन चैनल था दूरदर्शन, शायद आपने जानते हो। उस दूरदर्शन वालों ने मुझे कॉल करके कहा कि भाई आप किधर हो। मैं क्या, मैं तो इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें इतला मिली है कि मोहतरमा पे अटैक हुआ है और वो जख्मी है, तो आप हमें बताओ क्या सिचुएशन है। क्या उनकी इंटेलिजेंस में उन्होंने बताया होगा। मैंने उसी वक्त रहमान मलिक साहब को फोन किया। मैंने उन्हें कहा कि मैं ये बात मुझे अभी गैर मुल्की मीडिया ने बताई है और मैं तो एयरपोर्ट पे हूँ। उसने कहा बस हम इधर ना बिलावल हाउस में हैं और इस्लामाबाद में, तो बस हालात ठीक नहीं है। मैं समझ गया। खैर मैंने फिर बड़े साहब को फोन किया। मैंने कहा कि अब मेरे लिए क्या हुक्म है। उन्होंने कहा आप हेयरिंग पे जाएं और दुआ करें कि मोहतरमा बच जाए। मैं स्विट्जरलैंड में, क्योंकि मेरी बोर्डिंग हो चुकी थी ऑलरेडी लाहौर एयरपोर्ट से, वो मैं स्विट्जरलैंड चला गया। और वहां, लेकिन वहां पहुंचने से पहले, क्योंकि उधर दोस्तों ने इतला कर दी थी मीडिया को, पूरे यूरोप का मीडिया उस वक्त ज्यूरिच एयरपोर्ट पे जब मेरी फ्लाइट लैंड हुई, तो मुझे नहीं पता था कि आगे इतना बड़ा मीडिया और मोहतरमा के क्या हालात हैं, वो उनकी मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो जब मैं उतरा तो पूरे यूरोप का मीडिया, सैकड़ों की तादाद में कैमरामैन वो आगे इंतजार कर रहे थे। वो पहुंचे तो उन्होंने मुझे घेर लिया और बताया कि मोहतरमा की शहादत का। मुझे वहां पे जाके यकीन हो गया उनकी बातें सुन के कि मोहतरमा शहीद हो चुकी हैं, और ये कंफर्म हो गया। तो फिर मैंने खैर वापस आया पाकिस्तान चंद दिनों के बाद केस को
ہیئرنگ وغیرہ اٹینڈ کرنے کے بعد تو شاہ محمود قریشی صاحب، میں سفدر عباسی اور محترمہ نہید ہاں، ہم ایک تھے مطلب گروپ، اور ساتھ میں آپ کہہ لیں کہ عبدالقادر شہین بھی، یہ سب ہم سب جو ایک تو الیکشن خیر ہو گئے. اس کے بعد الیکشن کے بعد ہم پہ عجیب قسم کی ہماری نگرانی کی جانے لگی، میری بھی، شاہ محمود قریشی کی بھی، نہید خان کی بھی، سفدر عباسی کی بھی، اور جیسے ان پہ ہم پہ شک کیا جانے لگا. ایک تو یہ آپ کی بات کا جواب ہے کہ بڑی دل خراش بات تھی کہ ہم جو کسی پارٹی کے کسی رہنما کو جو آج زندہ ہے، آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں کہ یعنی سب کی اپوائنٹمنٹ بی بی کے ساتھ میں طے کیا کرتا تھا، میرے تھرو ہوتی تھی. خود زرداری صاحب کی بھی جب فون پہ بات کرنی ہے انہوں نے تو مجھے کال کرتے تھے کہ بی بی سے بات کراؤ. تو وہ حضرت علی کا قول ہے کہ ڈرو اس شخص کے شر سے جس پہ تم نے کبھی کوئی احسان کیا ہو. تو مجھے وہ ان تمام لوگوں نے جو میرے کبھی آنکھ کی جنبش کا بھی انتظار کرتے تھے، وہ مجھ سے کترانے لگے کہ اب اس شخص کو ہمیں، یہ تو سب کچھ جانتا ہے، اس کو تو بہت سے رازوں کا پتہ ہے. تو پھر جناب زرداری صاحب نے اپنا اسپیشل ان کا جو سیکرٹری تھا وہ بھی میرے پاس بھیجا مجھے کوئی ڈیوٹی دینے کے لیے، تو میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا نہیں، میں یہ سیاست شروع کی تھی، نہ تو مجھے کوئی پیسے کی پرابلم ہے، اللہ کا شکر ہے، نہ مجھے کسی اور چیز کی، نہ مجھے عہدے چاہیے، نہ مجھے کوئی اتنی سیاست چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ محترمہ کی پارٹی ہے، آپ کے بچے محترمہ کے بچے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن میں ایسے سفیر امبیسڈر بن کے ملک سے باہر نہیں جانا چاہتا. میں پاکستان رہا ہوں. تھوڑا سر، کیا محترمہ کی شہادت کے بعد پارٹی میں کوئی جو لیگ پولنگ تھی یا وہ ڈی گریڈ کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ ڈسٹرب ہوئے؟ نہیں، ڈی گریڈ والا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ انہیں بھی اپنی اوقات کا پتہ تھا، مجھے بھی اپنی اوقات کا پتہ تھا. ڈی گریڈ والی کوئی بات نہیں، لیگ پولنگ والی بات تھی. کیونکہ کچھ قوتیں جو یکدم محترمہ کے شہادت کے بعد زرداری صاحب کے ارد گرد منڈلانے لگی، شاید ان کو میں پسند نہیں تھا، یا وہ قوتیں فرض کریں ایک بندہ نے مجھے کبھی کال کی ہو کہ بی بی سے بات کرا دے، تو وہ انکار بی بی کی طرف سے ہوتا تھا، میری طرف سے نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ بندہ دل میں یہ بات لے کے بیٹھ جاتا تھا کہ یہ مطلوب نے میری بات نہیں کرائی، مطلوب رائچ نے یہ پتہ نہیں ایسا کیا. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. یعنی آغا صاحب میں اس کو ازیوم کر سکتا ہوں، میں کسی پہ بلیم نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب یہ سارے حالات ہوئے تو میرے پاس ان کا سیکرٹری کیوم سومرو، ڈاکٹر کیوم سومرو جانتے ہیں آپ، پریزیڈنٹ پاکستان کے، وہ زرداری صاحب کے وہ اسپیشل سیکرٹری تھے اور دوست بھی تھے. تو وہ میرے پاس آئے، مجھے میں نے کہا خیر میرے سے ان دنوں سلمان تشیر صاحب گورنر تھے، وہ ہم دونوں دوست تھے، آپس میں بہت گہرے، یعنی ہماری دوستی بڑی ایک کامیاب دوستی تھی. وہ پارٹی کی وجہ سے اور پھر ہمارے نظریات اور ہمارے خیالات. تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ایز اے ایڈوائزر جو ہے وہ کہا کہ آ جاؤ یار، آپ گورنر ہاؤس میں چیئر سنبھالو، اگر تم نہیں جانا چاہتے ملک سے باہر کہیں امبیسڈر وغیرہ بن کے، تو جو میرے پاس بیٹھا کرو. پھر ہم دونوں اکٹھے کام کرتے رہے ان کی شہادت تک، بلکہ اس کے بعد لطیف کھوسا گورنر آئے تو میں ان کے ساتھ بھی ایز اے وہی اسی پوسٹ پہ ان کے ساتھ رہا.
لیکن 2013 میں چونکہ 2011 میں مجھے ہو گیا تھا ایک برین ہیمرج کا مجھ پہ اٹیک، جس کی وجہ سے میری صحت پہ کافی اثر پڑا. پھر میں نے آہستہ آہستہ اس سے دور اس کی ریکوری ہونے کے بعد برین ہیمرج کی میں نے اپنے آپ کو دوبارہ بہت اس میں سمے لگا، مطلب 1-2 سال اس میں لگے، اور تب تک ان کی گورنمنٹ جانے والی ہو گئی تھی 2013 میں. لیکن اس وقت میں سوئٹزرلینڈ گیا ہوا تھا، پھر میں واپس نہیں آیا. 2013 میں میں ادھر سے پارٹی کو چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ نہیں، پارٹی کو میں نے کبھی بھی بائی ڈیسیژن نہیں چھوڑا، نہ ہی انہوں نے آج تک بائی ڈیسیژن مجھے نکالا ہے کہیں بھی ایسا کوئی لیٹر، کہیں بھی کوئی ایسا نوٹیفیکیشن. تو پھر آپ عوامی تحریک کے ساتھ کیسے چلے گئے؟ وہ کبھی ان پہ پروگرام آپ کریں گے، میرے پاس ٹائم ہوا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لیکن میں نے عوامی تحریک کو جوائن نہیں کیا تھا. عوامی تحریک کے اس وقت لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ میری بات کو یاد رکھیں کہ میں نے کبھی بھی عوامی تحریک کا جو ہے وہ فارم یا کوئی فل نہیں کیا، کہیں سائن نہیں کیے. میں اس کا عوامی تحریک کا ممبر نہیں، کبھی بھی زندگی میں نہیں بنا. مجھے جناب طاہر القادری صاحب نے اپنا پولیٹیکل سیکرٹری، یہ میرا ڈیزگنیشن تھا، ناٹ پولیٹیکل سیکرٹری آف پاکستان عوامی تحریک، بلکہ پولیٹیکل سیکرٹری آف طاہر القادری، ڈاکٹر طاہر القادری میں اپوائنٹ ہوا، جس کے مجھے ایک بھاری بھرکم معاوضہ ادا کرتے رہے وہ جتنا تھا بھی میں ان کا ممبر رہا. تو میں آپ اسے دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں آغا صاحب کہ وہ ایک میں کنسلٹنٹ کے طور پہ ان کا پیڈ کنسلٹنٹ کے طور پہ ان کا ساتھ کام کرتا تھا. تو آپ قادری صاحب کے ساتھ ایسے چلے کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے، لیکن کیا پیپلز پارٹی کی بھی کوئی ذمہ داریاں آپ ساتھ ساتھ نبھا رہے تھے؟ میں لکھ رہا تھا، میں کتابیں لکھ رہا تھا، میں کالم آپ کو پتا ہے نوائبک سے میں پچھلے 20-22 سال سے کوئی ایک کالم بھی میرا مس نہیں ہوا. مطلب ہفتے کے پہلے 2-3 آتے تھے، پھر میں نے 2 کیے، تو پھر 1 کیا، پھر 2 کیے، تو اسی طرح میں. لیکن میرا مس کالم آج تک نوائے وقت میں نہیں ہوا پچھلے 22-24 سال سے. میں نے پارٹی کے لیے لکھا، میں نے زرداری صاحب کے لیے لکھا، میں نے پیپل پارٹی کے لیے لکھا، لیکن میں نے پارٹی کے لیے وہ جو اجلاس اٹینڈ کرنے 2013 کے بعد میں نے بند کر دیے. مطلب ان کے میٹنگز میں پھر نہیں گیا. وہ ایک جنرل سرکولیشن نکلتا تھا، اس کا نوٹیفیکیشن مجھے بھی آتا تھا کہ فلاں تاریخ کو پرائم منسٹر ہاؤس میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگ ہے، آپ اس میں شامل ہو. تو میں کبھی نہیں گیا، میں اس کے بعد نہیں گیا 2013 کے بعد. آپ نے محترمہ کے بارے میں بھی لکھی ہے، زرداری صاحب کے بارے میں بھی لکھا ہے، بھٹو صاحب کے بارے میں بھی لکھا ہے. تو آپ پارٹی کے لیے عملی طور پہ تو پارٹی کا ورک تو نہیں کر رہے تھے نا، ان کے اجلاس میں جا رہے تھے جی. تو آپ نے یہ ساری چیزیں ان کے لیے لکھی. تو جب آپ جاتے تھے صدر صاحب کے پاس یا زرداری صاحب کے پاس جب جاتے تھے تو انہوں نے کبھی کہا نہیں کہ آپ زیادہ ایکٹیو رول ادا کریں پیپلز پارٹی میں؟ مجھے دوستوں کے ذریعے جو سابق چیئرمین تھے کرکٹ بورڈ کے اور زرعی ترقیاتی بینک کے چودھری ذکا اشرف، سینیٹر چودھری ذکا اشرف، اور ان کے ذریعے مطلب میسجنگ، وہ کیونکہ میرے اور زرداری صاحب کے کلاس فیلو تھے اور میرے بھی دوست تھے اور دوست ہیں اب بھی، بہت پیارے دوست ہیں. ان کے ذریعے شکوے کہتے پہنچتی تھی، لیکن میں نے سمجھا کہ ہر چیز کو عزت سے جو ہے نا وہ
ایک سائڈ پہ احترام کرنا چاہیے. میرا لیڈر آج بھی ذوالفقار علی بھٹو، میرا لیڈر آج اسی وقت آغا ساجد کے سامنے بیٹھے ہوئے بے نظیر بھٹو میرے لیڈر تھے، ہیں اور رہیں گے. لیکن میں نے اس کے بعد کوئی پارٹی جوائن نہیں کی. ہاں، اپنی چند دوستوں کی فرمائش پر جو پیپل پارٹی یا نون لیگ یا دوسری جماعتیں چھوڑ چکے تھے، انہوں کی کہ ہم ایک پنجابی موومنٹ چلائیں. تو اس وقت میں پنجابی پرچار پاکستان کا بھی چیئرمین ہوں. لاہور کی پنجاب کی سب سے بڑی جو تنظیم ہے پنجابی پرچار، اس کا بھی میں چیئرمین ہوں. اور پنجاب نیشنل پارٹی، اس کا بھی میں چیئرمین ہوں. انہوں نے مجھے یہ ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں. تو میں پنجابی قوم کے لیے، پنجابی زبان کے لیے، پنجابی حقوق کے لیے کام کر رہا ہوں. سیاسی وابستگی، اگر یہ پارٹی آگے بڑھی، سیاست میں حصہ لیا، تو اسی پلیٹ فارم سے شاید میں دیکھوں. لیکن اگر سیاسی طور پہ میری ہمدردیاں آج بھی پیپل پارٹی کے ساتھ، میں کہہ سکتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ. بڑائی صاحب بھی جیسا کہ پیپلز پارٹی جو ہے پنجاب میں بڑے کرائسس میں ہے، اور قمرالزمان قاہرہ صاحب کو بنایا گیا، اسلم گل صاحب کو لایا گیا، اب سنا ہے افضل چند صاحب کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی کو ان حالات میں وہ لوگ جو جیسے آپ جیسے لوگ جو پارٹی کے ساتھ بڑے وفادار رہے، محترمہ کے ساتھ بڑی جان ماری، تو کیا پارٹی کو ایسے لوگوں کو اپروچ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے جہاں بھی کام کیا عزت احترام سے کام کیا. جب میں اسلامی جامعہ طلبہ میں تھا تو بہت سالوں بعد میری پھر ملاقات ہوئی اقبال والا صاحب کے تھرو. وہ قاضی حسین احمد میرے گھر تشریف لائے تو مجھ سے کہا کہ آپ کبھی ہمارے ہوا کرتے تھے. میں نے کہا جی میں اب بھی آپ کا ہوں. نظریات کی بات ہوتی ہے. تو وہ کہتے کہ آپ ایکٹیو ہوں نئے سرے سے، اور آپ جیسے لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں، آپ جب تک کام کیا آپ کے ساتھ ایمانداری سے کیا، اور اب میں کسی اور سے وابستہ ہوں تو میں نہیں کر سکتا. اسی طرح میں نے پیپل پارٹی چھوڑی نہیں، لیکن کوئٹ ہو کے، خاموش ہو کے، اگر میں خیر القاضی صاحب کا بھی پولیٹیکل سیکرٹری بنا تو ان کا بنا جماعت میں. آج تک قاضی صاحب ابھی زندہ ہے، اللہ انہیں حیاتی دے، زندہ رکھے، پاکستان کی ضرورت ہے. وہ میں نے کہیں بھی وہ سائن نہیں کیے کہ میں نے یہ پارٹی جوائن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے صاحب، اگر بڑائی صاحب زرداری صاحب اب آپ کو دوبارہ بلائیں کہ آپ پنجاب میں آئے، ایکٹیو ہوں، کردار ادا کریں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ دیکھیں، زرداری صاحب یا بلاول صاحب میرے لیے باعث احترام ہے، باعث وہ میری لیڈر کا بیٹے ہیں اور وہ میری لیڈر کے ہسبینڈ تھے. تو میں ان دونوں کا احترام کیسے نہیں کروں گا، وہ میرے لیے قابل احترام ہے. لیکن میں جن نظریات کا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میں آنے والی نسلوں کے لیے یہ جو اویس ہے، بالی ہے، ان لوگوں کے لیے میں کیا پیغام چھوڑ کے جاؤں گا کہ پالیٹکس میں جب چاہے آپ لوٹے بن جائیں، جب چاہے چھوڑ دیں، جب چاہے واپس آ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جماعت بدلنے سے آپ پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تغیرات سیاست کا حصہ ہوتے ہیں. تغیرات یعنی بدلنا، اب نئی جدت اپنانا. اس طرح سیاست ایک پانی کی طرح ہوتی ہے. پانی بہتا ہے، اور بہتا پانی جو ہوتا ہے وہ زندگی کی علامت ہوتا ہے. اس طرح پارٹی ایک جماعت سے دوسری جماعت پہ سکپ کرنا یا اس میں
جمپ لگانا، یہ آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوٹے باندھتے ہو. اس کا مطلب میں لوٹوں کی اس وقت ان کو یہ نہیں کوئی نقطہ نہیں دینا چاہتا، لیکن یہ بات ہے کہ جدت اور تغیرات، تبدیلی کا نام ہی سیاست ہے، تبدیلی کا نام ہی زندگی ہے. تو میں زرداری صاحب اگر کوئی ایسا یا کوئی پارٹی میں ابھی مجھے میسیج اللہ کا شکر ہے ادھر سے ساری پارٹی کی طرف سے، آپ کو پتا ہے راجہ پرویزر سے جنگیر بدر، ان کو ڈسکا بھی میں لے کے آیا، مسوا خر کو بھی ڈسکا میں لے کے آیا. تو وہ آج بھی میرے اچھے دوست ہیں. صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر وہ کال کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کی ضرورت ہے تو آپ آئیں اور پارٹی کے لیے کام کریں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جی جواب میں نے کبھی لکھے ہوئے سوالوں کے جواب نہیں دیے، اور میں نے سوال پہلے سے کبھی کچھ تیار نہیں کیا، نہ ہی میں ان کے جواب تیار کرتا ہوں، کیونکہ جو شاید میں آج جواب تیار کروں وہ اس وقت کے مطابق جب وہ وقت آئے تو وہ اس پہ پورا نہ اترتا ہو. جب وقت آئے گا تو دیکھی جاتی ہے. سیاست میں آپ اسپیس چھوڑتے ہیں، جگہ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے دیکھا سردیوں میں جب آپ کے لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں، سردیوں میں وہ سکڑ جاتے ہیں اور بڑی مشکل سے بند ہوتے ہیں، کھولتے ہیں. گرمیوں میں وہی دروازے جگہ چھوڑتے ہیں. یعنی اسی طرح سیاست میں بھی آپ کو جگہ چھوڑنی چاہیے، ایک فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اور دنیا کی تمام بڑی جنگوں، پانی پت سے لے کے تمام بڑی جنگوں کے فیصلے میز پہ ہوئے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ ہوئے ہیں. اس لیے تو مذاکرات تو کسی بات پہ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا وڈائی صاحب میں اب سیاسی وہ بہت سے سوالات ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، مرتضیٰ بھٹو کی وفات سے ہے، بے نظیر کی شہادت سے ہے. وہ انشاءاللہ اب آپ سے میں کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس کے سلسلے کو بڑھاؤں گا، اگلا پروگرام کروں گا. مختصر سے مجھے بتائیے گا کچھ سوالات کے جواب میں جاننا چاہوں گا کہ وڈائی صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں. تو دیکھیے ایسے ہی میاں صاحب جو ہیں وہ بار بار وہاں انگلینڈ میں بھی وہ نعرہ لگاتے رہے بھائی ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. آرمی چیف کا نام لے کے بھی وہ نعرے لگاتے رہے ووٹ کا عزت دو، ووٹ کا عزت دو. اب جب وقت آیا تو میڈیا یہ کہتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے بوٹ کو عزت دے دی. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میاں صاحب پہ میری بہت میاں صاحب کے ساتھ بھی تعلق رہے ہیں، اور میاں صاحب نے میرے خلاف کیسز میں مدعی بھی تھے. آپ ناظرین کو شاید یہ پتا ہوگا، یاد ہوگا، میاں محمد نواز شریف صاحب ایز اے وزیر اعظم پاکستان میرے خلاف مدعی تھے، میرے خلاف کیسز میں ڈائریکٹ ایف آئی آر انہوں نے میرے خلاف کٹوائی اور مدعی بنے ان میں خود. تو میاں صاحب کے بعد میں محترمہ نے کہا کہ نہیں صلح کرنی ہے، تو میں نے ایک منٹ ہی نہیں لگایا، میں نے کہا غصہ مجھے تھا لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ابھی ریسنٹلی میں نے جو 2022-23 میں نواز شریف صاحب کے لیے یہ کتاب لکھی باؤ جی، یہ کتاب مطلب پاکستان میں اور دنیا بھر میں بے شمار پسند کی گئی. تو اس میں نے اپنے شکووں کا اور میاں صاحب کی کے ساتھ باتیں جو تھیں ان کا بھی ذکر کیا، اور لیکن پازیٹیو انداز میں میاں صاحب کے لیے ان کو مثبت انداز میں نے لکھا یا دکھایا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں، اور چھوٹے میاں صاحب کے ساتھ بھی جو وزیر اعظم ہے پاکستان، ان سے میرے آج وہ شاید انہیں اکثر وہ مجھے یاد کر لیا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں بھی ملاقاتیں ہوتی رہیں. ان کے ساتھ بڑی
مطلب جب ہم ایک مشن پہ کام کر رہے تھے تو ان سے میری وہ ملاقاتیں انہیں بھی یاد ہیں، مجھے بھی یاد ہیں، قرانے والوں کو بھی یاد ہیں. اور وہ بھائی صاحب یہ جو بوٹ کو عزت دو کی بات ہو رہی ہے، میں اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. جی ووٹ کو عزت دو، دیکھیں جو کوفتے ہیں پیچھے بیٹھی ہیں ان کے اپنے ایک مقاصد ہوتے ہیں، جنگی حکمت عملی وہ سے کام لیتے ہیں. ہم لوگ سیاستدان جو کہلاتے ہیں نا، یہ آج کی کہی ہوئی بات ابھی 15 منٹ بعد بھول جاتے ہیں. تو جو وہ ادارے ہیں نا، وہ بلیک بورڈ پہ باقاعدہ جنگ کا پلان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، ایک پورا پروگرام ترتیب دیتے ہیں. وہ یہ باتیں نہیں بولتے. انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ عوام کا مزاج کیا ہے، وہ تو عزت وہ کیسے دیتے. اب انہوں نے وقت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں وقت تھوڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میں سوالات آپ سے پوچھ سکوں. اچھا یہ تو چلے حکمت عملی ہو سکتی ہے. تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ جمہوریت کا دعویٰ کرتی رہی ہے. تو ابھی دیکھیں نا میڈیا پہ تمام دوست جو ہے وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی آپ تو جمہوریت کا دعویٰ کرتے رہے، تو پھر آپ نے یہ فارم 47 والی حکومت کو پیپلز پارٹی کیوں سپورٹ کرنے پر مجبور ہوئی؟ دیکھیں پیپل پارٹی نے محترمہ شہید کے بعد نفع نقصان کی سیاست شروع کر دی. محترمہ کی موجودگی تک، زندگی تک پیپل پارٹی نے جو سیاست کی وہ تھی عوام کے نفع نقصان کی سیاست، اپنے نفع نقصان کی سیاست نہیں تھی. اب جب صرف 40-42 سیٹوں کے ساتھ پیپل پارٹی کو صدارت بھی مل جائے، چیئرمین سینٹ کی سیٹ بھی مل جائے یوسف رضا گیلانی کے لیے، ان کو پنجاب کی صدارت کی گورنری مل جائے، ان کو پنجاب کی گورنری مل جائے، سندھ کا بھی گورنر تقریباً انہی کا ہی ہے، ان کی مرضی کے بغیر 1 منٹ نہیں رہ سکتا. تو جب پیپل پارٹی کو مسلسل اب 14 سال ہو گئے ہیں، اس میں 15 سال اقتدار میں بھی سندھ کا اقتدار اس کے پاس ہے، تو پیپل پارٹی کو پاگل دی پتر ہے کہ وہ اقتدار نہیں لے گی. وہ صدارت بھی ان کے پاس ہے، سارے آئینی عہدے بھی ان کے پاس ہیں، اسمبلی میں بھی ان کا کوئی کام رکتا نہیں ہے. وہ جیسے وزیر سے چاہیں ان سے کام لے لیں، انہیں وزیر بننے کی کیا ضرورت ہے. تو پہلے وزیر خارجہ بھی 16-18 مہینے نکال گئے بلاول بھٹو صاحب. تو زرداری صاحب سے یہ کہنا کہ زرداری صاحب کبھی گھاٹے کا سودا کریں گے، کیوں کریں گے؟ تو زرداری صاحب نے جہاں دیکھا جہاں پہ ان کو اپنی فیملی کو، اپنے خاندان کو، اپنی پارٹی کو، لیکن انہوں نے جب پارٹی کا نام آتا ہے تو انہوں نے پنجاب کو نہیں دیکھا زرداری صاحب نے. آپ دیکھیں افضل چند ہے، مخلص لوگ ہیں، کیرا صاحب ہیں، مخلص لوگ ہیں، لیکن ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، نہ یہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے. آج پارٹی کے پاس ان 2 ناموں کے بعد آپ کو تیسرا نام نظر آئے گا پورے پنجاب میں؟ راجہ صاحب کو اب پریزیڈنٹ بنا دیا ادھر سینٹرل پنجاب کا، اور راجہ صاحب کو مطلب اب یہ 2-3 نام راجہ پروفیسر کیرا صاحب اور یہ چند صاحب، اس کے بعد آپ مجھے چوتھا نام بتا دیں پارٹی کے اندر کو پرامیننٹ ہے پنجاب کے اندر. پیپل پارٹی آج بھی آپ کے حلقے سمیت، ڈسکا کے حلقے سمیت سیالکوٹ میں کسی جگہ اپنا ایک بلدیاتی کونسلر بھی منتخب نہیں کرا سکتی. ٹھیک ہے، اور یہی حال پورے پنجاب کا ہے. وہ جو 2-3 سیٹیں آتی ہیں ادھر جنوبی پنجاب سے، وہ سابق گورنر صاحب کے اپنی ذاتی، وہ انہیں نکال کے پنجاب میں ایک سیٹ لینے کے قابل نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ کے جو لاہور میں جو مانی پہلوان اور فلاں 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 اور جتنے وہ لوگ تھے آپ کے بیچارے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مرے، کسی نے ان کا خیال نہیں کیا. کسی نے آج بھی دیکھیں 10 میں کتنے تھے پیپل پارٹی کے لوگ،
آپ کو یاد ہوگا آغا صاحب، جب میں نے یہاں گجرانوالہ سے لے کے ڈسکے تک لمبا جلوس نکالا، ریلی نکالی میں لے کے، جس میں مصطفیٰ کھار آئے، جس میں راجہ پرویز آئے، جس میں جنگیر بدر آئے، جس میں عبد القادر شہین آئے، جس میں مطلب برشتر سلطان محمود آئے، گجرانوالے سے لے کر ڈسکے تک اور ڈسکے سے لے کر سیالکوٹ تک سڑک بلاک تھی، یعنی یہ تقریباً 30-40 کلومیٹر لمبا جلوس تھا دونوں طرف، سیالکوٹ سے لے کے ڈسکا تک اور ڈسکا سے لے کے گجرانوالہ تک، اور ڈسکا کے اندر وہ جلسہ بھی آپ کو یاد ہوگا جو میں نے، یہ حال تھا جب ڈسکا کے لوگوں کو میں نے کوئی ویک ایسا بتایا، ڈسکا کے جرنلسٹ آج بھی سارے زندہ ہیں، آپ ان سے کسی کو اپنے پروگرام میں بلا کے پوچھیں یا کسی کو، آپ تو خود گواہ ہیں کہ میں ڈسکا میں ہفتہ وار میٹنگ ادھر چائنا ریسٹورنٹ میں، چائنا سٹی میں اور دیگر ریسٹورنٹوں میں میٹنگ بلاتا تھا، خرچہ کرنا پڑتا ہے عوام کو ساتھ لگانے کے لیے، محنت کرنی پڑتی ہے، وسائل خرچ کرنے پڑتے ہیں، غریب کے لیے نوکری کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور جب لوگ میرے پیچھے آتے تھے، لوگ پارٹی کے پیچھے آتے تھے، جب انہیں پارٹی اقتدار میں آئی تو ان لوگوں کو مجھ سے کچھ ڈیمانڈیں بھی تھی، ڈسکا کے لوگوں کو، کہ ہماری یہ ڈیمانڈیں پوری کرے گا۔ ذوالفقار سیالوی آج بھی جانتا ہے، رانا محمود اشرف آج بھی جانتا ہے، فاروق اشرف صاحب آج بھی جانتے ہیں، اور سارے پیپلز پارٹی جاتی ہے، چودھری ارشاد صاحب اور وہ جو ڈینو صاحب سے وکیل وہ جو فوت ہو گیا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، یہ سارے لوگ، اور معظم شفیع اور اس کا بھائی فاروق شفیع میرا سیکٹری تھا، وہ ان کا باپ جو تھے معظم شفیع کے، وہ شفیع مغل صاحب، وہ ڈسکا کی جان تھے، آج وہ لوگ پارٹی کو چھوڑ کے، یا پارٹی سے چھوڑا انہوں نے بھی میری طرح نہیں، لیکن چپ ہو کے بیٹھ گئے۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ جب پارٹی نے اقتدار میں آ کے پنجاب کو فراموش کر دیا تو پنجاب کے لوگ کیا کریں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے پاس فریاد لے کے جائیں گے؟ جی ہاں ابراہیم صاحب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان پر مایوسی غالب ہے اور انہیں نظر انداز کیا گیا ہے، اسی وجہ سے جو بات آپ کر رہے ہیں کہ بالکل درست ہے۔ اچھا صاحب، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پنجاب کی 144 قومی اسمبلی کی سیٹوں میں سے پیپلز پارٹی 70-80 کم از کم اور 100 سے زیادہ بھی لے جاتی تھی، اور یہ سیٹیں ملتی تھی تو وزیر اعظم بنتا تھا پیپلز پارٹی کا، لیکن جب سے پنجاب کو ناراض کیا، اب پنجاب سے 2 سیٹیں بھی نہیں ملتی، اب سندھ کی صرف 30-32 سیٹوں سے تو وزیر اعظم نہیں بنتا۔ بڑائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر ہم پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کر لیں تو آپ، کیونکہ آج ہمارا سارا پروگرام پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہی ہو گیا، بڑائی صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ جو اس وقت پیپلز پارٹی کی پنجاب میں جو سچویشن ہے، جو ہماری ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کبھی پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتی تھی، لاہور پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا، ڈسکا پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا، اور ابھی حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ملتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پارٹی کو، بلاول صاحب کو یا زرداری صاحب کو پنجاب میں جو قیادت ہے اس میں ریوولوشنری چینجز لانی ہوں گی، نئے لوگ لانے ہوں گے؟ آغا صاحب، آپ سیالکوٹ کی بات کر رہے ہیں، سیالکوٹ میں جتنے، جب میں ڈسٹرکٹ ناظم کا الیکشن لڑا تھا سیالکوٹ سے 2005 میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ پوری پارٹی کو ایکٹیو کیا، آج بھی زندہ ہے ملک نصیر صاحب، ملک طاہر صاحب، فردوس وان، زہد چودھری صاحب، اور
चौधरी मुश्ताक साहब, खिलजी साहब, यूसुफ खिलजी साहब, ये सारे वो लोग थे जिन्हें मैंने रोजाना लाहौर से आता था सुबह और पूरा दिन इधर सर्व करके और रहना भी, और फिर मैं वापस जाता था। डेली बुनियादों पे पार्टियां चलती हैं ऐसे। पार्टियां ये नहीं कि आप लाहौर इस्लामाबाद जाके बैठ जाओ या अपने कारखाने लगा के फैक्ट्रियां बैठ जाओ और कहो पार्टी भी चलती रहे। मैं डेली लेवल बेसिस पे लाहौर से आता, और ये सारे लोगों के जो नाम गुनाए हैं इनमें से ज्यादातर जिंदा हैं। आपके जाम के चीमा के शेख जिया साहब, उनसे वो इस बात के वेटरन्स है कि जितनी मेहनत गुलाम अब्बास चौधरी ने और मैंने की पार्टी के लिए डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं। आज गुलाम अब्बास किधर चले गए, क्यों चले गए, ये सोचें आप। शेख जिया आपका इधर जाम के चीमा में मौजूद है, उससे पूछे। हमने तो खूने जिगर दिया, हम पे कातलाना हमले हुए हमारे दौर में। मेरे अपने मकान पे लाहौर में कब्जा किया गया, पीपल पार्टी का दौर था। तो आप कौन सी पीपल पार्टी की बात करते हैं? यानी पार्टी की FCCC का मेंबर हो, पार्टी का सीनियर तरीन रुकन हो, मोहतरमा का स्पेशल इन्वाय हो, और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट हो, और उसके अपने घर पर लाहौर, उस घर पे जिस पे मुशर्रफ के पूरे दौर में झंडा लगा रहा, पंजाब यूनिवर्सिटी नहरों पे मेरे नाम के बोर्ड लगे थे और पीपल पार्टी के झंडे लगे थे, किसी फौजी को उतारने की जरूरत नहीं हुई। लाहौर में अगर मुशर्रफ के दौर में किसी घर पे किसी की कोठी पे झंडा था, सिर्फ मतलूब राज की कोठी पे झंडा था, किसी सरदार जंगीर बदर या किसी और या वो जो अजीजुर रहमान चांद, किसी घर पे झंडा नहीं था, सिर्फ मतलूब के घर पे झंडा था लाहौर में, सालों लगा रहा। ये जालिद शाह साहब आपके MLA वो आते थे, वो मेरे बड़े करीबी दोस्त थे, वो आते थे मेरे पास, तो लाहौर में इंटर होते थे, पहले मेरा घर आता था, मेरे घर ठहर के फिर आगे जाते थे, ठीक है। तो वो उसको डेरा बनाया लाहौर में मैंने पार्टी का। तो वो आज देखें लाहौर में कौन पार्टी को पूछता है? सब कुछ बेचारे गरीब रह गए, कुछ अमीर हो गए, तो उन्होंने बैठे, उनके इंटरेस्ट खत्म हो गया, और कुछ जो है हिम्मत हार के बेचारे। अब तो वो चीज नहीं रही मेरे घर में। जी हाँ, बड़े देखिए, वर्कर्स जो है वो किसी भी पार्टी का में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने वर्कर्स को मायूस किया है, और वर्कर की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी गई है, और यही उनके जवाल का बाइस बनी है। हमारा तो काम है कि जो खामियां हैं वो बताई जाएं ताकि उसकी इस्लाह हो सके। इस्लाह अगर साजिद ने तो नहीं करनी, ना मतलूब राज ने करनी है, ना राना महमूद साहब ने करनी है, बेचारों ने। किसने करनी है? क़यादत ने करनी है। क़यादत को नहीं पता कि आज हमारी पंजाब से 100 सीटें होती थी कौमी असम्बली की, आज पंजाब सिर्फ 3-4 सीटों तक क्यों सुकड़ गया है? ये उनका भी ज़हन काम नहीं करता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें तो कोई इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत ही नहीं है। ये इसमें किसी किस्म की रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। देखिए, आज मैं एक बड़ा फर्ज करें, आज वो राना बरादर आए हैं इधर दसका में, वो कर रहे हैं, तो उनसे लोगों की तवक्कुआत हैं होंगी, जो वोट उनको मिलते हैं तो कुआत में मिलते हैं कि कल को मैं अपना बच्चा भर्ती करा लांगा, अपना काम करा लांगा, अपना ये कर। जब आप उनके नहीं करते हो, क्योंकि आप क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपके पास ताकत ही नहीं है। ताकत ऊपर वाली क़यादत के पास होती है, और वो जब आपके उनको इससे क्या करते कि दसका हमारे साथ है कि नहीं है। बड़ाई साहब, आप सही कह रहे हैं। मेरी बड़ाई साहब मेरी उनसे
رانا برادران سے بھی بات ہوئی، بلکہ انٹرویو بھی میں نے لیا. ان میں بڑا پوٹینشیل ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے بڑی کاوش کی ہے، بڑی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. جو آپ جیسے بات یہ ہے کہ آپ کو ووٹر کا جو ہے نا اعتماد پھر سے جیتنا ہوگا. آپ کو اپنے ووٹر کا، اپنے جالوں کا، اپنے متوالوں کا اعتماد پھر سے جیتنا ہوگا. نوجوان قیادت آپ لائے ہیں، لیکن نوجوان قیادت پہ آپ نے سایہ وہی زرداری صاحب کا چھوڑ دی ہے. اب وہ نوجوان قیادت بھی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، ان پہ بھی ریسٹرکشن ہے، پابندیاں ہیں. تو آپ جب، اور پھر آپ پرانے دوستوں کو لائیں، ان کو ڈھونڈیں، ان سے میٹنگ کریں انہیں. لیکن جب آپ کہیں کہ سانو جی سندھ مل جائے، نال صدارت مل جائے، چیئرمین سینٹ مل جائے، سانو کی ضرورت ہے؟ بندے کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ کیا آپ کا ضمیر اگر زندہ ہے تو کیا وہ یہ ایکسپٹ کرتا ہے کہ آپ صدر کے پوسٹ کے لیے ریزرو اس وقت ٹائم نہیں کر رہے تھے؟ آپ نے 40 سیٹوں کے ساتھ یہ کیوں پوزیشن لی؟ آپ چیئرمین سینٹ کے لیے آپ کے پاس نہیں تھے انف لوگ، آپ نے یہ سیٹ کیوں لی؟ جب آپ اخلاقیات کی باتیں کرتے ہیں، جب آپ ان چیزوں کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ساری باتیں آتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا، میری ضرورت نہیں ہے. مجھے آج بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے کوئی نوکری نہیں چاہیے، مجھے اپنے خاندان کے لیے نہیں چاہیے. میں سیلف میڈ آدمی ہوں، اپنے پاؤں پہ خود اللہ کی مہربانی سے، کرم نوازی سے کھڑا ہوا ہوں. لیکن آنے والے اگر پارٹی کو بچانا چاہتے ہو تو آپ کو نوجوان نسل کو لانا پڑے گا اور پچھلی نسل کا اعتماد بحال کرنا ہوگا. جی ابراہیم صاحب، آخری سوال، کیونکہ ٹائم ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی نشست پھر آپ سے رکھیں گے، کیونکہ بہت سی ڈھیروں باتیں ہیں، ڈھیروں راز ہیں جو میں نے آپ سے جاننے ہیں، بلکہ آپ سے میں نے بتانے بھی ہیں. تو ابراہیم صاحب، یہ مختصر سا پروگرام تھا. آخری سوال، ابراہیم صاحب، عمران خان صاحب کا جو طوطی ہے وہ اس وقت بول رہا ہے، ان کا مقبولیت عوام میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کوئی ڈیل ہو چکی ہے؟ آپ ان کی رہائی کو کب دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، ڈیل جو ہوتی ہے وہ سزا بھگتنے کے بعد نہیں ہوتی، سزا سے پہلے ہوتی ہے. ڈیل جو ہوتی ہے وہ جیل بھگتنے سے کے بعد نہیں ہوتی، پہلے ہوتی ہے. اس لیے اسے ڈیل کا نام نہیں دیا جا سکتا. یہ اپنا جتنا آج کی اسٹیبلشمنٹ، موجودہ گورنمنٹ رجیم جتنا بھی زور، پنجابی میں کہتے ہیں ٹیلر، لگا سکتے تھے لگا لیا. اب اسے زید نہیں کر سکتے تو اسے ڈیل کا نام دے دیا. نہیں، اب ان کے پاس راستہ نہیں ہے. یہ دیکھیں، یورپین یونین، پارلیمنٹ، امریکن کانگریس، یو کے کانگریس، امریکن کانگریس، یو این او، سبھی نے ان کو خبردار کر دیا. خود ترکیہ سب سے قریبی دوست، چائنا سب سے قریبی دوست، آئی ایم ایف، سعودی عربیہ، محمد بن سلمان، سب نے ان کو وارننگ دے دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے آپ کو 10 روپے بھی دیے، اپنے واپس نہیں کرنے، نہ ہی پہلے کیے ہوئے کرنے. تو انہیں بھی وہ چاہیے جس پہ لوگ وہ کہتے ہیں نا جی، زبان خلق نکارا خدا ہوتی ہے. تو ایک خلق پکار رہی ہے جب عمران خان کو، تو پھر اسے دیکھ لیں. 73 سال کا وہ ہو گیا، کتنا 400 سال جیے گا، 500 سال جیے گا. یار اسے دے دیں، اسے دیکھیں وہ کیا کرتا ہے، کیا ثابت نکالتا ہے. بلاول صاحب ابھی تجربات گین کر رہے ہیں، تجربات سیکھ رہے ہیں، شاید اس وقت تک وہ بھی میچور ہو جائیں تو آپ ایک نئی قیادت کے ساتھ آپ آگے آئیں. اب یہ خواہش لے کے کہ میں اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھ کے مرنا چاہتا ہوں، تو یہ تو پھر اس کے ہاتھ میں ہے. حاکم صاحب نے، زرداری صاحب نے کب سوچا تھا میرا بیٹا 2 دفعہ صدر بن جائے گا، جو بیچارے 1 دفعہ ایم پی اے بھی نہیں بنے تھے،
ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की मर्जियां हैं, अल्लाह ताला के कारखाने हैं, अल्लाह ताला की सब चीजें हैं। बड़ाई जी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आज आप तशरीफ लाए, लेकिन मैं वो तशनगी है अभी, और अभी आपके साथ बहुत से प्रोग्राम मैंने करने हैं, और आज जी इंशाल्लाह आपको तकलीफ देता रहूंगा, मैं आपको तंग करता रहूंगा। और मोस्ट वेलकम सर, आप यू आर मोस्ट वेलकम, कोई इस बात नहीं। मेरी आपके तमाम नाजरीन से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आपका चैनल देखते हैं और इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और कमेंट भी कहें आपके लिए। तो जनाब बहुत शुक्रिया। और मैं पीपल पार्टी का आपको बताया कि हमारी रगों में जो है वो बटो रचा है, बसा है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन ये एक दुनिया जो है एक पानी की तरह है, एक गाड़ी की तरह है, आगे बढ़ती जाती है। अब हमें भी तो आगे बढ़ना है, अपनी औलाद को भी आगे बढ़ाना है। हम इस जमूद में पीपल पार्टी के वो जो रुक गया है उसमें कैसे हम जोहरों के, यानी पंजाबी में जिसे छप्पड़ कहते हैं, हम छप्पड़ों के खिलाड़ी नहीं है, हम समुद्रों के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ना है। इसलिए हम, लेकिन पार्टी के साथ मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं। पार्टी से मोहब्बत है और भुट्टो की खुशबू आप में रची बसी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सेहत और जिंदगी दे। तो नाजरीन, आज थे हमारे साथ जनाब भुट्टो के जियाले जनाब मतलूब राय साहब। इंशाल्लाह फिर इनके साथ कभी बड़े प्रोग्राम मैंने करने हैं, बहुत सी बातें इनसे पूछनी है। आप जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, इसको सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज। राय साहब, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब। पाकिस्तान जिंदाबाद।